الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ پارہ نمبر 30۔ یہ تفسیر بیان کی جا رہی ہے حضرت مولانا اسلم شیخوپوری صاحب شہید نور اللہ مرقدہ کی تفسیر خلاصۃ القرآن سے۔ آج کا سپارہ ہے 30واں اور اس میں پہلی صورت ہے سورہ نبا۔ یہ سورہ نبا مکی ہے، اس میں 40 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس صورت کا موضوع بعث بعد الموت ہے، اور موت کی اس کی صورت کی ابتدا میں مشرکین کا وہ سوال مذکور ہے جو وہ انکار اور استہزاء کے طور پر قیامت کے بارے میں کرتے تھے، اور فرمایا کہ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ اس بڑی خبر کے متعلق جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ کوئی اس کا اقرار کرتا ہے اور کوئی انکار، کوئی تذبذب کا شکار ہے اور کوئی اس کا اس بات کرتا ہے۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ نے نبأ العظیم بڑی خبر سے مراد قرآن عظیم لیا ہے۔ اس میں شک ہی کیا ہے کہ واقعی سب سے بڑی خبر اور سب سے بڑا کلام قرآن ہی ہے، لیکن صورت کے عمومی مزاج کو دیکھتے ہوئے یہی قول راجح معلوم ہوتا ہے کہ نبأ العظیم سے مراد قیامت ہی ہے۔ اگلی آیت میں قدرت الہیہ کے دلائل اور قیامت کے مختلف مناظر اور جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے، اور بتایا گیا ہے کہ وہ اللہ جو زمین کو بچھونا، پہاڑوں کو میخیں اور انسانوں کو جوڑا جوڑا اور نیند کو ذریعہ سکون، رات کو لباس، دن کو وقت معاش اور آسمان پر ساری دنیا کو روشن کرنے والا چراغ بنا سکتا ہے، وہ دوبارہ زندگی بھی عطا کر سکتا ہے اور ایسی عدالت بھی قائم کر سکتا ہے جس میں اولین اور آخرین کو جمع کیا جائے گا اور ان کے درمیان عدل کیا جائے گا۔ عدل اور حساب کے بعد کسی ٹھکانے جنت، کسی بھی ٹھکانہ جنت ہوگا، کسی کا ٹھکانہ جنت ہوگا اور کسی کا جہنم۔ سورت کے اختتام پر بتایا گیا ہے کہ قیامت کا دن برحق ہے، اس کے وقوع میں کوئی شک نہیں، باوجود اللہ کے بے حد مہربان اور رحمان ہونے کے کسی کو اللہ کے سامنے تاب گویائی نہ ہوگی۔ اس دن ہر شخص کا اعمال نامہ اس کے سامنے کر دیا جائے گا اور اس کے بارے میں قطعی فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ اس فیصلے کو سن کر کافر یہ تمنا کریں گے کہ اے کاش میں مٹی ہوتا۔ مٹی ہونے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، اور دوسرا یہ کہ میں تکبر نہ کرتا اور مٹی کی طرح مسکینی اور عاجزی اختیار کرتا، اور تیسرا مطلب یہ کہ میں انسان نہیں حیوان ہوتا اور مجھے بھی حیوانوں کی طرح دوبارہ زندہ کرنے کے بعد مٹی بنا دیا جاتا، یوں میں دوزخ کے عذاب سے بچ جاتا۔ یہ تمنا وہ اس وقت کریں گے جب وہ دیکھے گا کہ ویسے تو انسانوں کی طرح حیوانوں کو بھی زندہ کیا گیا، لیکن انہیں زندہ کرنے کے بعد اور ان کے باہمی معاملات طے کرنے کے بعد انہیں مٹی بن جانے کا حکم دیا گیا۔ سورۃ النبا کے بعد سورۃ النازعات ہے۔ یہ سورہ نازعات مکی ہے اور اس میں 46 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورت میں بھی قیامت کے مختلف احوال اور ہولناکیوں کا بیان ہے۔ ابتدا میں اللہ نے مختلف کاموں پر مامور 5 قسم کے فرشتوں کی قسم کھائی ہے، لیکن جواب قسم ذکر نہیں فرمایا۔ سیاق کلام کو دیکھ کر جو جواب قسم سمجھ میں آتا ہے وہ ہے لَتُبْعَثُنَّ، تو تمہیں قیامت کے دن ضرور زندہ کیا جائے گا۔ سورہ نازعات بتاتی ہے کہ قیامت کو جھٹلانے والوں کا قیامت کے دن یہ حال ہوگا کہ ان کے دل دھڑک رہے ہوں گے، دہشت، ذلت اور ندامت کی وجہ سے ان کی نظریں جھکی ہوں گی، لیکن آج دنیا میں وہ فرعون بنے بیٹھے ہیں اور اللہ کے نبی کی بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن شاید انہیں فرعون کا انجام معلوم نہیں۔ یہ عقل سے کورے اور احمق یہ نہیں سوچتے کہ جو مضبوط آسمان بنا سکتا ہے، شب و روز کا نظام مقرر کر سکتا ہے، زمین کا فرش بچھا سکتا ہے، پہاڑوں کی میخیں گاڑ سکتا ہے، کیا وہ انہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ سورت کے اختتام پر مشرکین کا سوال مذکور ہے جو وقوع قیامت کو محال سمجھ کر قیامت کے بارے میں کرتے تھے، اور یہ سوال اس لیے کرتے تھے کہ وہ دنیا کی زندگی پر فریفتہ تھے اور ان کا خیال تھا
کہ دنیا ہی کی زندگی حقیقی اور دائمی زندگی ہے، لیکن جس روز یہ قیامت کو دیکھ لیں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ صرف دن کا آخری حصہ یا اول حصہ ہی وہ دنیا میں رہے۔ اس کے بعد سورہ عبس ہے، یہ سورہ عبس مکی ہے، اس میں 42 آیات ہیں، یہاں سے آخر تک ہر صورت ایک رکوع پر ہی مشتمل ہے، اس لیے رکوعات کی تعداد بار بار بتانے کی ضرورت نہیں۔ اس صورت کی ابتدا میں نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کا قصہ مذکور ہے، جو طلب علم کے لیے ایسے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے کہ جب کہ آپ چند سرداران قریش کو دعوت اسلام دینے میں مصروف تھے۔ ایسی اہم مصروفیت کے وقت ان کے آنے سے آپ کو طبعی طور پر ناگواری ہوئی اور آپ نے ان کی بات کا جواب دینے سے اعراض کیا۔ اس پر سورہ عبس کی یہ آیت نازل ہوئی جن میں اللہ نے آپ کو تنبیہ فرمائی، اور اس کے بعد جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو دیکھتے تو ان کا استقبال کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ یہ ہیں وہ جن کی وجہ سے اللہ نے مجھے تنبیہ فرمائی، اور ان سے دریافت فرماتے کہ کوئی کام ہے تو بتائیے۔ آپ نے نابینا ہونے کے باوجود 2 غزوات کے موقع پر انہیں مدینے پر والی مقرر فرمایا۔ یہ واقعہ اور اس جیسے دوسرے واقعات میں جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرمائی گئی، ان کا قرآن کریم میں مذکور ہونا اس کی صداقت و حقانیت کی دلیل ہے کہ اگر معاذ اللہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود تراشیدہ کلام ہوتا تو آپ ایسی آیات میں ہرگز ذکر نہ فرماتے کہ جن میں خود آپ سے باز پرس کی گئی ہوں۔ حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ ذکر کرنے کے بعد یہ صورت انسان کے ناشکرہ ہونے کو بتاتی ہے، جو اپنی اصل کو بھول کر اللہ کے سامنے سرکشی اختیار کرتا ہے۔ اگلی آیت میں رب تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کی تکوینی دلائل ہیں، اور اختتام پر قیامت کا وہ ہولناک منظر بیان کیا گیا ہے جب انسان خوفزدہ ہو کر قریب ترین رشتوں کو بھی بھول جائے گا۔ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کسی کو کسی کی فکر نہ ہوگی، ہر کسی کو اپنی ذات کا غم کھائے جا رہا ہوگا، بہت سے چہروں پر کامیابی کی چمک ہوگی اور بے شمار چہروں پر ناکامی کی ذلت اور تاریکی چھائی ہوگی۔ اس کے بعد سورۃ التکویر ہے، یہ مکی ہے، اس میں 29 آیات ہیں۔ اس سورت کے 2 حصے ہیں، پہلے حصے میں جو کہ 14 آیات پر مشتمل ہے، اس ہولناک کائناتی انقلاب کا ذکر ہے کہ جس کے اثرات سے کائنات کی کوئی بھی چیز محفوظ نہیں رہے گی، سب کچھ بدل جائے گا، اور یہ سورج اور ستارے، پہاڑ اور سمندر ریت کے گھروندے ثابت ہوں گے۔ اس دن ہر شخص کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنے پانی میں ہے اور اپنے دامن میں کیا لے کر آیا ہے، گناہ یا نیکیاں یا گناہ ہی گناہ، اللہ کی پناہ۔ دوسرے حصے میں جو کہ 15 آیات پر مشتمل ہے، باری تعالیٰ نے 3 قسمیں کھا کر قرآن کی حقانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و صداقت کو بیان فرمایا ہے، اور ان دیوانوں کو بڑی محبت سے سمجھایا ہے جو اللہ کے نبی کو معاذ اللہ دیوانہ قرار دیتے تھے۔ فرمایا گیا کہ تمہارا ساتھی دیوانہ نہیں، وہ تو بندوں تک اللہ کا کلام پہنچانے والا سچا نبی ہے۔ سورہ اعراف اور سورہ سبا میں بھی یہی بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ تم غور و فکر کرو گے تو تمہارے ضمیر کا یہی فیصلہ ہوگا کہ تمہارے شب و روز گزارنے والا یہ عظیم انسان دیوانہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو قرآن سکھانے کے لیے اور دین سکھانے کے لیے تمہارے پاس آیا ہے۔ اور قرآن کے بارے میں فرمایا کہ یہ شیطان مردود کا کلام نہیں ہے، یہ تو اہل جہاں کے لیے نصیحت ہے، مگر اس کے لیے جو سیدھی راہ پر چلنا چاہے، اور تم نہیں چاہ سکتے جب تک کہ رب العالمین نہ چاہے۔ اس کے بعد سورۃ الانفطار ہے، یہ مکی ہے اور اس میں 19 آیات ہیں۔ اس سورت میں پہلے تو ان تبدیلیوں کا ذکر ہے جو وقوع قیامت کے وقت نظام کائنات میں رونما ہوں گے۔ پھر محبت آمیز انداز میں انسان سے شکوہ کیا گیا ہے کہ اے انسان، تجھے آخر کس چیز نے اپنے پروردگار کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔
کہ اس کے احسانات کو بھلا کر تو معصیت اور ناشکرہ پن پر اتر آیا؟ اصل بات یہ ہے کہ تمہیں جزا کے دن کا یقین نہیں، حالانکہ وہ تو آ کر رہے گا، اور کرامن کاتبین تمہاری زندگی کا جو کچھ بھی ہے وہ تمہارے سامنے جو ہے وہ پیش کر دیں گے۔ پھر تمہیں ابرار اور فجار دو گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ ابرار نعمتوں کی جگہ پر یعنی جنت میں جائیں گے، اور فجار عذاب کی جگہ یعنی دوزخ میں ہوں گے۔ پھر سورۃ المطففین ہے، یہ مطففین مکی صورت ہے، اس میں 36 آیات ہیں، اور اس صورت میں بھی بنیادی عقائد سے بحث کی گئی ہے۔ یوم القیامہ کے احوال اور ہولناکیاں اس میں خاص طور پر مذکور ہیں، لیکن اس کی ابتدائی آیات میں ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے کہ جو تطفیف جیسی اخلاقی کمزوری میں مبتلا ہیں۔ تطفیف کا معنی ہے ناپ تول میں کمی کرنا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی، کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ بعض حضرات نے تطفیف کا دائرہ وسیع کر دیا۔ امام قشیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تطفیف وزن اور کیل میں بھی ہوتی ہے، عیب کے ظاہر کرنے اور چھپانے میں بھی، انصاف لینے اور دینے میں بھی، اور جو شخص اپنے لیے تو پورا پورا انصاف چاہتا ہے مگر دوسروں کے ساتھ انصاف نہیں کرتا، وہ اللہ کی نظر میں مطفف ہے۔ یعنی جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہیں کرتا کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، تو اسی طرح سے جو شخص لوگوں کے عیب دیکھتا ہے مگر اپنے عیب نہیں دیکھتا، اور اسی طرح جو لوگوں سے اپنے حقوق مانگتا ہے لیکن ان کے حقوق ادا نہیں کرتا، تو یہ سب لوگ اس وعید کے مستحق ہیں کہ جو وعید یہاں مطففین کے لیے بیان ہوئی ہے۔ اور ایک بدو نے عبد الملک بن مروان سے کہا کہ قرآن کریم میں مطففین کے لیے بڑی سخت وعید ہے، تو تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے کہ تم لوگوں کے اموال بلا ناپ تول کے ہتھیا لیتے ہو؟ مطففین کی مذمت کے بعد ان سیاہ دلوں اور بدکاروں کا انجام بتایا کہ جو اللہ کے نور کو بجھانے کے لیے سر توڑ کوشش کرتے ہیں۔ پھر ان کے مقابلے میں ان صلح اور ابرار کا تذکرہ ہے کہ یہ سیاہ دل اور دنیا میں کا تذکرہ کیا گیا کہ جنہیں ان صلح اور ابرار کا تذکرہ کیا گیا جنہیں آخرت میں دائمی نعمتیں میسر آئیں گی، اور سورت کے اختتام پر بتایا گیا ہے کہ یہ سیاہ دل دنیا میں اللہ کے نیک بندوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، لیکن قیامت کے دن معاملہ الٹ ہو جائے گا اور نیک لوگ ان بدکاروں کا مذاق اڑائیں گے۔ پھر سورہ انشقاق ہے، یہ مکی ہے اور اس میں 25 آیت ہیں۔ یہ جو صورتیں ہیں یعنی مطففین، انفطار اور انشقاق اور تکویر، ان چاروں صورتوں میں قیامت کے احوال مختلف انداز میں بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ انشقاق کی ابتدائی آیات میں ان کائناتی تبدیلیوں کا ذکر ہے جو قیامت کے وقت رونما ہوں گی۔ پھر جب قیامت قائم ہو جائے گی تو حساب کے مرحلے سے گزر کر انسان دو فریقوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ بعض وہ ہوں گے کہ جن کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور بعض کا اعمال نامہ ان کے پیٹھ پیچھے سے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اگلی آیت میں 3 قسمیں کھا کر ذکر فرمایا گیا ہے کہ یقیناً تم ایک حالت سے دوسری حالت پر پہنچو گے، یعنی قیامت کے دن تمہیں مختلف مصائب اور مراحل کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ہر اگلا مرحلہ پہلے مرحلے سے شدید تر ہوگا۔ البتہ وہ لوگ ان مصائب اور مختلف عذابوں سے محفوظ رہیں گے کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ اس کے بعد سورۃ البروج ہے کہ یہ مکی ہے، اس میں 22 آیات ہیں۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ نے 3 قسمیں کھا کر فرمایا کہ خندقوں والے ہلاک کیے گئے۔ صحیح مسلم میں خندقوں والے قصے کی نسبت حمیر کے بادشاہوں میں سے آخری بادشاہ ذو نواس یہودی کی طرف کی گئی ہے کہ جو مشرک تھا، اور اس نے ایسے 20,000 افراد کو خندقوں میں ڈال کر زندہ جلا دیا تھا کہ جو عیسائی بن گئے تھے، اور انہوں نے خدا پرستی چھوڑ کر بت پرستی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اسی طرح صحیح مسلم وغیرہ میں ساحر
راہب اور غلام کا قصہ بھی منقول ہے، جب ایک نوجوان لڑکے کی استقامت دیکھ کر ہزاروں لوگوں نے ایمان قبول کر لیا اور بادشاہ وقت کی دھمکیوں کے باوجود وہ ایمان سے باز نہ آئے تو ان سب کو خندقوں کی دہکتی ہوئی آگ کے حوالے کر دیا گیا۔ تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو ایسے کئی واقعات کا پتہ چلتا ہے کہ جب مذہبی اور نظریاتی اختلافات کی بنا پر مخالفین نے ایک دوسرے کو زندہ جلا دیا، تو آج کی دنیا جسے اپنے مہذب اور ماڈرن اور ترقی یافتہ ہونے پر ناز ہے، اسی طرح سے اس سے بھی زیادہ خطرناک جو بم استعمال کیے جا رہے ہیں اور جو دیکھتے ہی دیکھتے پوری بستی اور ہر شہر کو جلا کر راکھ کر دیتے ہیں۔ ہیروشیما ناگاساکی میں جو کچھ ہوا، کیا یہ آگ کی خندقوں سے کم تھا؟ ہمارے سامنے افغانستان اور عراق میں جو آگ جلائی گئی، کہ کیا یہ آگ ذو نواز کی آگ سے کم درجہ کی تھی؟ نہیں، اس کی آگ سے کئی گنا زیادہ مہلک اور خطرناک آگ تھی، جس کا نشانہ کلمہ پڑھنے والے نوجوانوں، بوڑھوں، بچوں، مردوں اور عورتوں کو بنایا گیا۔ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ آگ ہی تو ہے کہ جو مسلمانوں پر برسائی جا رہی ہے اور پورے 50 سال سے مسلسل برسائی جا رہی ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پر کسی کو تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ کیسے 20,000 افراد کو زندہ جلایا گیا۔ ایسے لوگوں کو وعید سنائی گئی ہے کہ جن لوگوں نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو ستایا پھر توبہ نہ کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب اور جلنے کا عذاب ہے۔ سورت کے اختتام پر اللہ کی عظمت اور انتقام کی قدرت کا بیان ہے اور اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ وہ جب کسی کو اپنے عذاب میں گرفت میں لے لیتا ہے تو اسے کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ فرعون کا انجام اس دعوے کی دلیل اور اس پر گواہ ہے۔ اس کے بعد سورہ طارق ہے، یہ مکی ہے، اس میں 17 آیات ہیں، اور اس سورت کی ابتدائی آیت میں اللہ نے آسمان کی اور رات کو چمکنے والے ستارے کی قسم کھائی ہے اور فرمایا ہے کہ ہر انسان پر اللہ کی طرف سے نگہبان فرشتہ مقرر ہے۔ حافظ کا معنی نگران بھی ہے اور محافظ بھی، یہاں دونوں معنی کیے جا سکتے ہیں۔ ہر انسان کے ساتھ ایسے فرشتے لگے ہوئے ہیں جو اس کے اعمال کی نگرانی کرتے ہیں اور جب تک اللہ چاہے اس کی حفاظت بھی کیا کرتے ہیں۔ پھر انسان کی پہلی تخلیق سے اس کی دوسری زندگی پر استدلال کیا گیا ہے اور اگلی آیت میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن جب انسان عدالت الہیہ کے روبرو کھڑا ہوگا تو اس کے پوشیدہ راز ظاہر کر دیے جائیں گے، اور سورت کے اختتام پر قرآن کی صداقت اور اس کے قول فیصل ہونے پر قسم کھائی گئی ہے اور کفار کو وعید سنائی گئی ہے۔ سورہ اعلیٰ مکی ہے، اس میں 19 آیات ہیں۔ اس سورت میں 3 اہم مضامین بیان ہوئے ہیں۔ ابتدائی آیت میں اللہ کی ذات و صفات کے اعتبار سے اس کی تسبیح و تقدیس بیان کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس نے انسان کو پیدا کیا اور اسے پرکشش صورت سے نوازا اور سعادت و ایمان کا راستہ دکھایا۔ یہ صورت قرآن کریم کا ذکر کرتی ہے اور اس کے حفظ کے آسان ہونے کی بشارت سناتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتی ہے کہ آپ نفوس کی اصلاح اور اخلاق کی درستگی کے لیے قرآن کے ذریعے نصیحت کیجیے۔ جن کے دل میں خوف خدا ہوگا وہ ضرور نصیحت قبول کریں گے۔ سورت کے اختتام پر بتایا گیا ہے کہ جو شخص اپنے نفس کو گناہوں کی آلائش سے پاک کر لے گا، اسے اچھے جذبات و خیالات سے سنوار لے گا، اپنے دل میں اللہ کی عظمت اور جلال پیدا کر لے گا اور دنیا کو آخرت پر ترجیح نہ دے گا تو وہ کامیاب ہوگا۔ اور یہ وہ اصول ہے جو تمام صحیفوں اور شریعتوں میں بیان ہو چکا۔ اس کے بعد سورۃ الغاشیہ ہے، یہ مکی ہے، اس میں 26 آیات ہیں۔ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام غاشیہ بھی ہے، یعنی چھپا لینے والی۔ قیامت کو غاشیہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی ہولناکی ساری مخلوق کو ڈھانپ لے گی۔ یہ صورت بتاتی ہے کہ قیامت کے دن کچھ چہرے ذلیل ہوں گے، انہوں نے بڑی محنت کی ہوگی جس کی وجہ سے تھکے تھکے محسوس ہوں گے۔ علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں بڑی عبادت و ریاضت کی ہوگی، لیکن چونکہ ان کے
عقائد صحیح نہیں تھے، اس لیے یہ عبادت ان کے کسی کام نہ آئے گی۔ یہ چہرے دہکتی ہوئی آگ کا ایندھن بنیں گے، اور بعض چہرے تر و تازہ اور پر رونق ہوں گے۔ یہ وہ چہرے ہوں گے کہ جنہوں نے دنیا میں صحیح رخ پر محنت کی ہوگی، اور ان کے عقائد میں باطل کی آمیزش نہ ہوگی، اور ان کا مسکن بلند و بالا جنتیں ہوں گی۔ دوسرا اہم مضمون جو اس صورت میں بیان ہوا وہ رب العالمین کی وحدانیت کی تکوینی دلائل ہیں۔ ان میں سے اونٹ، جسے صحرائی جہاز بھی کہا جاتا ہے، طویل قد و قامت کے باوجود ایک بچہ بھی اس کی نکیل پکڑ کر جہاں چاہے لے جاتا ہے۔ اس کے صبر کا یہ حال ہے کہ 10 دن تک پیاس برداشت کر لیتا ہے۔ اس کی غذا بہت سادہ ہوتی ہے، ایسی جھاڑیوں سے پیٹ بھر لیتا ہے جنہیں کوئی بھی چوپایا کھانا گوارا نہیں کرتا۔ ان دلائل میں بلند و بالا آسمان بھی ہے کہ جو کسی ستون کے بغیر کھڑا ہے، اور زمین بھی ہے جسے یوں بچھایا گیا ہے کہ اس پر چلنا بھی آسان اور کھیتی باڑی بھی آسان۔ پہاڑ ہیں کہ جو زمین کو زلزلوں کی زد میں آنے سے بچاتے ہیں۔ منکرین توحید کو ان دلائل کی طرف متوجہ کرنے کے بعد اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ کے ذمے صرف نصیحت کر دینا ہے، آپ اپنی ذمہ داری ادا کر دیجئے، پھر ان کا معاملہ اور حساب ہم پر چھوڑ دیجئے۔ سورہ فجر اس کے بعد ہے، اور اس میں یہ مکی صورت ہے، اس میں 30 آیت ہیں۔ اس صورت کی ابتدا میں اس پر 4 قسمیں کھائی گئی ہیں کہ کفار پر اللہ کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ اس کے بعد سورہ فجر میں 3 مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ اول یہ کہ قوم عاد، سمود اور فرعون جیسے متکبروں اور فسادیوں کے قصے اجمالی طور پر ذکر کیے گئے ہیں کہ جو اپنی سرکشی اور جرائم کی وجہ سے اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہرے۔ دوسرا یہ کہ اللہ کی سنت اور دستور یہ ہے کہ وہ دنیا کی زندگی میں انسان کو خیر و شر، فقر و غنا اور صحت و بیماری جیسی آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے۔ انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ وہ اپنے رب کے فضل و احسان کا شکر ادا نہیں کرتا، اور اللہ کا دیا ہوا مال اس کی راہ میں خرچ نہیں کرتا۔ وہ مال کی محبت میں بڑا حریص ہے، اس کا پیٹ بھرتا ہی نہیں۔ اور تیسرا مضمون یہ کہ قیامت کے دن جو زلزلے اور ہولناک حالات پیش آئیں گے ان کا ذکر کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ انسان 2 قسموں میں ہو جائیں گے۔ شقی لوگ اللہ کے غضب کے حقدار ہوں گے، اور نفس مومن جسے نفس مطمئنہ کہا گیا ہے اسے اپنے رب کی طرف لوٹنے اور جنت میں داخل ہونے کے لیے کہا جائے گا۔ اس کے بعد سورۃ البلد ہے، یہ مکی صورت ہے، اس میں 20 آیت ہیں، اور اس صورت کا موضوع انسان کی سعادت اور شقاوت ہے۔ صورت کی ابتدا میں اللہ نے 3 قسمیں کھا کر فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا، یعنی اس کی زندگی محنت و مشقت اور جفا کشی سے عبارت ہے۔ کبھی فقر و فاقہ، کبھی بیماری اور کبھی دکھ، کبھی حوادث اور آلام، اور پھر بڑھاپا اور موت، قبر کی تاریکی اور منکر نکیر کے سوالات، قیامت اور اس کی ہولناکیاں، غرض کے ابتدا سے انتہا تک مشقت ہی مشقت۔ اس کے بعد ان کفار کا تذکرہ ہے جنہیں اپنی قوت پر بڑا گھمنڈ تھا۔ وہ فقر و ریا کی نیت سے اموال خرچ کرتے تھے۔ ایسے لوگوں کو آنکھوں، ہونٹوں اور زبان اور ہدایت جیسی نعمتیں یاد دلائی گئی ہیں۔ پھر قیامت کے شدائد و مصائب کا تذکرہ ہے جن سے ایمان اور عمل صالح کے علاوہ کوئی چیز چھٹکارا نہیں دے سکتی۔ سورت کے اختتام پر انسانوں کو اونچی گھاٹی پر چڑھنے کا حکم دیا گیا کہ اونچی گھاٹی سے مراد وہ اعمال ہیں جو نفس پر شاق گزرتے ہیں، یعنی انسانوں کی گردنیں چھڑانا، غلامی سے اور ان کی گردنیں چھڑانا، اور قید و بند سے، اور جہنم کی آگ سے، اور یوں ہی یتیموں اور مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ اس کے ساتھ چند اور صفات کا ہونا بھی ضروری ہے، یعنی ایمان باللہ، ایک دوسرے کو صبر کی اور آپس میں رحم کرنے کی وصیت۔ اس کے بعد سورۃ الشمس، یہ بھی مکی ہے اور اس میں 15 آیات ہیں۔ اس سورت کا اصل مقصود نیکیوں کی ترغیب اور معاصی سے بچاؤ اور تحذیر ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں تکوینی مخلوقات میں سے 7 ایسی چیزوں کی قسم کھائی ہے جو سب کی سب اللہ کی قدرت اور وحدانیت کے آثار ہیں۔
یعنی سورج، چاند، دن رات، آسمان، زمین اور نفس انسانی، ان چیزوں کی قسم کھا کر فرمایا گیا ہے کہ اگر انسان اپنے رب سے ڈرے اور اپنے نفس کا تزکیہ کر لے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور اگر اس کی تربیت سے غفلت اختیار کرے اور اس کو گندگی میں پڑا رہنے دے تو ناکام ہو جاتا ہے۔ اللہ نے انسان کے اندر نیکی اور بدی دونوں کی صلاحیت رکھی ہے۔ اب یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ کون سی صلاحیت کو بروئے کار لاتا ہے۔ اس تفصیل کے بعد یہ صورت ہمارے سامنے مثال اور نمونے کے طور پہ قوم سمود کا قصہ بیان کرتی ہے، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ نہ کیا بلکہ اسے معاصی کا عادی بنایا، جس کی وجہ سے وہ ہلاکت کے مستحق ہوئے۔ اس کے بعد سورۃ اللیل ہے، یہ مکی ہے اور اس میں 21 آیات ہیں۔ اس صورت کا موضوع انسانوں کے مختلف قسم کے اعمال اور جد و جہد ہے کہ جو اعمال اور جد و سعی کا رخ مختلف ہو تو اس کے نتائج بھی مختلف برآمد ہوتے ہیں۔ اس کی ابتدائی آیات میں 3 قسمیں کھا کر فرمایا گیا ہے کہ اے انسانوں، تمہاری سعی مختلف ہے، کوئی متقی ہے اور کوئی شقی ہے، کوئی مومن ہے اور کوئی کافر، کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور کوئی بخل کرتا ہے، کوئی اللہ سے ڈرنے والا ہے اور کسی نے بے نیازی اختیار کر رکھی ہے، کوئی بھلائی کی بات کی تصدیق کرتا ہے اور کوئی تکذیب کرتا ہے۔ انسانوں میں سے جو کوئی اپنے لیے جس قسم کی راہ کا انتخاب کرتا ہے، ہم اس راہ پر اس کے لیے چلنا آسان کر دیتے ہیں۔ سورت کے اختتام پر بتایا گیا ہے کہ اہل ایمان کو رب تعالیٰ دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا، اور اس کے لیے ایک مومن صالح کا قصہ بیان کیا گیا کہ جو اپنا مال صرف رضائے الہی کی خاطر خرچ کرتا تھا۔ تمام تفاسیر میں ہے کہ یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی، جن کا مال جہاد کی تیاری، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور ایسے غلاموں کو خرید کر آزاد کرنے میں خرچ ہوتا تھا کہ جو قبول اسلام کی وجہ سے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے تھے۔ اس کے بعد سورۃ الضحیٰ، یہ مکی ہے اور اس میں 11 آیات ہیں۔ اس سورت کا موضوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے اور اس میں 4 مضامین بیان ہوئے۔ اول یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے اللہ نے قسم کھا کر فرمایا کہ اللہ نے تو آپ کو چھوڑا ہے، اللہ نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی آپ سے ناراض ہوا۔ آپ کے مخالفین اگر حسد اور دشمنی کی بنا پر ایسی باتیں کرتے ہیں تو وہ قطعاً جھوٹ بولتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ آپ کو 2 عظیم بشارتیں سنائی گئی ہیں۔ پہلی یہ کہ آپ کا مستقبل حال اور حال موجود سے بہتر ہوگا، یا یہ کہ آپ کی آخرت دنیا سے بہتر ہوگی، اور یہ کہ اللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں اتنا عطا کرے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اور تیسرا مضمون یہ کہ پھر اللہ نے اپنے 3 احسانات یاد دلائے کہ آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، آپ دین سے بے خبر تھے، ہم نے آپ کو اس کا راستہ دکھایا، آپ تنگ دست تھے، ہم نے آپ کو غنی کیا۔ ان 3 نعمتوں کے مقابلے میں آپ کو 3 وصیتوں کی صورت گویا شکر کی تلقین کی گئی، یعنی یتیم پر سختی نہ کیجیے، سائل کو جھڑکیے نہیں، اور اپنے رب کی نعمتوں کا تذکرہ کیجیے۔ اس کے بعد سورۃ الانشرہ ہے کہ سورہ انشرہ مکی ہے، اس میں 8 آیات ہیں، اور اس صورت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کی عظمت اور مقام کا بیان ہے۔ اس صورت میں 4 مضمون بیان ہوئے۔ اول یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے 3 احسانات، شرح صدر، یعنی اللہ نے آپ کے دل کو حکمت و نور سے بھر دیا اور ہر قسم کے گناہوں اور گندگی سے پاک کر دیا۔ اور دوسرا یہ کہ آپ سے اس بوجھ کو ہٹا دیا جس نے آپ کی کمر کو بوجھل کر رکھا تھا، یعنی نبوت اور رسالت کا بوجھ اور اس کے واجبات اور ذمہ داریوں کی ادائیگی۔ آپ کے ذکر کو بلند کر دیا کہ جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا، چاہے اذان ہو یا اقامت ہو یا تشہد ہو یا خطبہ ہو۔ دوسرا مضمون یہ کہ اللہ نے مشکلات کو آسان کرنے اور پریشانیوں کو دور کرنے کا وعدہ فرمایا۔ اور تیسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ تبلیغ اور دعوت کی ذمہ داری ادا کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کی عبادت میں لگ جائیں اور اس میں اپنے آپ کو تھکا دیں۔
اور چوتھا یہ کہ سب کچھ کرنے کے بعد اللہ پر توکل کریں اور تمام معاملات میں اسی کی طرف رغبت کریں۔ اس کے بعد سورہ 3 ہے، یہ مکی ہے، اس میں 8 آیت ہیں۔ اس میں 3 امور بیان ہوئے کہ جن کا انسان سے اور اس کے عقیدے سے تعلق ہے۔ نوع انسانی کی تکریم اور اس کی تکریم کے مختلف پہلو ہیں، یہاں ان میں سے ایک پہلو کا بیان ہے، وہ یہ کہ انسان کو بہت خوبصورت پیدا کیا گیا۔ یہ خوبصورتی جسمانی اور ظاہری شکل کے اعتبار سے بھی ہے اور عقلی اور روحانی کمال کے اعتبار سے بھی۔ اور جب انسان انسانیت کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا اور ناشکرہ پن کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اسے نیچوں سے بھی نیچے گرا دیا جاتا ہے۔ حیوانی اور شہوانی زندگی کو اپنا مقصد بنا کر وہ حیوانوں سے بھی زیادہ پستی کی طرف جا گرتا ہے۔ البتہ ایمان اور عمل صالح والے اس پستی سے بچے رہتے ہیں۔ وہ اللہ جو پانی کے ایک قطرے سے ایسا خوبصورت انسان پیدا کر سکتا ہے، وہ انسان کو دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے، اور ویسے بھی دوبارہ پیدا کرنا اور حساب و جزا اس کے حاکم اور عادل ہونے کا تقاضا ہے۔ اس کے بعد سورۃ العلق ہے، یہ مکی ہے، اس میں 19 آیات ہیں۔ اہل علم کہتے ہیں کہ سورہ علق سے لے کر آخر تک جو چھوٹی چھوٹی صورتیں آتی ہیں ان میں قرآنی تعلیمات کا خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے۔ اس صورت کی پہلی 5 آیات سب سے پہلے نازل ہوئی تھیں، اور اس صورت میں 3 اہم مضامین بیان ہوئے کہ اول یہ کہ انسان کی تخلیق میں اللہ کی حکمت، اس نے قرأت اور کتابت کے ذریعے سے انسان کو تمام مخلوقات پر فضیلت دی۔ دوسرا یہ کہ مال و دولت کی وجہ سے اللہ کے حکموں کے سامنے سرکشی، اس کی نعمتوں کا انکار اور غفلت، اور انسان کے غرور اور سرکشی کی ایک اہم وجہ مال و دولت بھی ہے۔ جب پیٹ اور خزانہ بھرا ہوا ہو تو وہ نہ انسان کو انسان سمجھتا ہے اور نہ خدا کو معبود اور مسجود۔ اس کے بعد تیسرا مضمون اس امت کے فرعون ابو جہل کا قصہ، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈراتا دھمکاتا تھا اور اللہ کی عبادت سے روکتا تھا۔ سورۃ العلق کے بعد سورۃ القدر ہے، یہ مکی ہے، اس میں 5 آیات ہیں۔ سورت کی ابتدا میں انسانوں پر اللہ کے عظیم احسان کا ذکر ہے کہ جو کہ کتاب مبین کو نازل کرنے کی صورت میں ہوا۔ اسی طرح اس صورت میں لیلۃ القدر کی فضیلت بیان ہوئی کہ اس کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر ہے، اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ اس رات میں غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک فرشتے امن و سلامتی اور رحمت و برکت کا پیغام لے کر نازل ہوتے ہیں۔ واضح رہے کہ لیلۃ القدر میں نزول قرآن کا معنی یہ ہے کہ اس رات میں اس کی نزول کی ابتدا ہوئی۔ سورۃ البینہ یہ مدنی ہے، اس میں 8 آیات ہیں۔ اس صورت میں 3 امور سے بحث کی گئی ہے۔ اول تو یہ کہ اہل کتاب کا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں موقف۔ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے، لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ آخر نبی بنی اسرائیل میں سے ہوگا، لیکن جب ایسا نہ ہوا تو انہوں نے آپ کی نبوت کو جھٹلایا۔ اس صورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بینہ اور واضح حجت اور دلیل قرار دیا گیا۔ اس میں شک ہی کیا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی خود ایک بہت بڑا معجزہ اور حق و صداقت کی واضح دلیل تھی۔ زنا، شراب نوشی، قتل و غارت گری، بت پرستی اور ڈاکہ زنی کے ماحول میں 40 سال گزارے، کسی جنگل اور خلوت خانہ میں نہیں، گلی کوچوں اور سوسائٹی میں فعال کردار ادا کرتے ہوئے گزارے، لیکن سیرت کے دامن پر نجاست کا کوئی خفیف ترین دھبہ بھی نہ تھا۔ کسی بدترین دشمن کو بھی جرأت نہ ہوئی کہ آپ کے کردار پر انگلی اٹھا سکتا۔ یہ صورت دین و ایمان کی بنیاد کی نشاندہی کرتی ہے، اور وہ ہے اخلاص۔ کوئی عمل بغیر ایمان کے اور ایمان بغیر اخلاص کے معتبر نہیں۔ ہر نبی نے اپنی امت کو اس بنیاد کی دعوت دی ہے، اور یہ صورت اشقیاء اور سعداء یعنی
بدبخت اور نیک بختوں یعنی کافر اور مومنوں دونوں کا انجام بیان کرتی ہے۔ اس کے بعد سورہ زلزال ہے، مدنی ہے، اس میں 8 آیات ہیں۔ مدنی ہونے کے باوجود اس کا موضوع اور مضامین مکی صورتوں جیسا ہے، اور یہ صورت 2 مقاصد پر مشتمل ہے۔ اول یہ کہ اس میں اس زلزلے کی خبر ہے کہ جو قیامت سے پہلے واقع ہوگا، اور سارے انسان اپنی قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے، اور زمین انسان کے اعمال پر گواہی دے گی۔ لوگ حساب و کتاب کے لیے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اور پھر ان کے اعمال کے مطابق انہیں 2 قسموں میں تقسیم کیا جائے گا۔ بعض شقی ہوں گے اور بعض سعید ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک اپنے چھوٹے بڑے اعمال کی جزا دیکھ لے گا۔ اس کے بعد سورہ عادیات ہے، یہ بھی مکی ہے، اور اس میں 11 آیات ہیں اور 3 اہم مضامین بیان ہوئے ہیں۔ مجاہدین کے گھوڑوں کی قسم کھا کر فرمایا گیا ہے کہ انسان بڑا ناشکرا ہے، اور اس کے ناشکرا ہونے پر خود اس کے اعمال گواہ ہیں۔ گھوڑا اپنے مالک کا وفادار ثابت ہوتا ہے، اور اسے خوش کرنے کے لیے تیروں کی بارش اور گونتی تلواروں میں گھس جاتا ہے، مگر ہائے رے انسان کہ یہ اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود اپنے مالک حقیقی سے بے وفائی کرتا ہے۔ انسان کی فطرت اور طبیعت یہ بتائی گئی ہے کہ وہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے۔ اس کے پاس سونے کی ایک وادی ہو تو دوسری تلاش کرتا ہے، اور دوسری ہو تو تیسری تلاش کرتا ہے، اور اس کے منہ کو مٹی کے سوا کوئی چیز بھی نہیں بھر سکتی۔ انسان کو ان اعمال صالحہ پر برانگیختہ کیا گیا ہے جو اسے اس وقت فائدہ دیں گے جب اسے حساب و جزا کے لیے پیش کیا جائے گا، اور بندوں کے سینوں میں جو راز ہیں اس کو آشکارا کر دیے جائیں گے۔ جو سورۃ القاریہ ہے یہ مکی ہے، اور اس میں 11 آیات ہیں۔ اس صورت میں قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرایا گیا۔ جب قیامت قائم ہوگی تو نظام کائنات میں بڑی بڑی تبدیلیاں واقع ہوں گی جو انسان کو حیران کر دیں گی۔ صورت کے اختتام پر بتلایا گیا کہ قیامت کے دن انسان کے اعمال کا وزن ہوگا، کسی کے حسنات زیادہ ہوں گے اور کسی کی سیئات، اور انہی کے اعتبار سے انسان کے انجام جو ہے اس کا تعین ہوگا۔ پھر سورۃ تکاثر ہے، یہ بھی مکی ہے، اور اس میں 8 آیات ہیں۔ اس صورت میں ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے کہ جو صرف دنیا کی زندگی کو اپنا مقصد بنا لیتے ہیں اور دنیا کا ایندھن جمع کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ ان کے انہماک کو دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ انہیں دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، لیکن پھر اچانک موت آ جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، اور انہیں قصر سے قبر کی طرف منتقل ہونا پڑتا ہے۔ ان لوگوں کو ڈرایا گیا ہے کہ قیامت کے دن تمام اعمال کے بارے میں سوال ہوگا، پھر تم جہنم ضرور دیکھو گے، اور تم سے اللہ کی نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ امن، صحت، فراغت اور کھانا پینا، مسکن، علم اور مال و دولت جیسی نعمتوں کا استعمال کہاں کیا۔ اس کے بعد سورۃ العصر ہے، یہ مکی ہے، اس میں 3 آیت ہیں، اور یہ مختصر سی صورت اسلام کے عظیم اصولوں اور انسانی زندگی کے دستور کی وضاحت کرتی ہے۔ اس صورت کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر لوگ صرف اس صورت میں تدبر کر لیں تو یہ صورت ان کے لیے نجات کے لیے کافی ہو سکتی ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں اللہ نے زمانے کی قسم کھا کر فرمایا ہے کہ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، چاہے وہ مادی اور ظاہری اسباب سے مالا مال کیوں نہ ہوں۔ البتہ جو 4 صفات سے متصف ہوں گے وہ خسارے سے بچ جائیں گے، یعنی ایمان، عمل صالح اور ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین۔ پھر سورہ ہمزہ ہے، یہ بھی مکی ہے، اس میں 9 آیت ہیں۔ اس صورت میں انسان کی 3 بیماریاں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ پہلی بیماری پس پش کہ کسی کے عیب بیان کرنا ہے، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کا عیب بیان کرنا، اسے غیبت کہتے ہیں، اور غیبت بدترین گناہ ہے۔ اور دوسری بیماری ہے کسی کو اس کے سامنے اس کے حسب نسب، دین و مذہب اور شکل و صورت کا طعنہ دینا، اس کا مذاق اڑانا۔ یہ منافقین کی عادت تھی، وہ غریب مسلمانوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یوں ہی یہود و نصارہ دین حق کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور تیسری بیماری حب دنیا ہے کہ جس میں مبتلا ہو کر انسان حقوق اللہ بھی بھول جاتا ہے اور حقوق العباد بھی بھول جاتا ہے، اس کے دل میں اللہ کی محبت کے لیے کوئی جگہ نہیں رہتی۔
سورت کے اختتام پر ان اشقیاء کا انجام بتلایا گیا ہے کہ جو ان بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ اس کے بعد سورہ فیل ہے کہ جو مکی ہے، اس میں 5 آیات ہیں، اور اس صورت میں وہ مشہور قصہ بیان ہوا ہے کہ جو اصحاب فیل کے قصے کے نام سے مشہور ہے کہ جب صنعاء کے گورنر ابرہہ نے ہاتھیوں کا لشکر لے کر کعبے پر چڑھائی کی تھی تو اس کے ساتھ کم و بیش 60,000 جنگجو تھے، اور قریش اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز آ گئے تو اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندے کنکریاں دے کر بھیج دیے، اور ان کنکریوں نے جدید بموں کی طرح تباہی مچا دی۔ اور یہ واقعہ اسی سال پیش آیا کہ جس سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور یہ واقعہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ عنقریب کعبے کا حقیقی محافظ پیدا ہونے والا ہے۔ سورۃ القریش ہے، بھی مکی ہے، اس میں 4 آیت ہیں۔ اس صورت میں اللہ نے اپنے 2 بڑے احسانات بیان فرمائے ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ بلا خوف و خطر گرمیوں میں شام کی طرف اور سردیوں میں یمن کی طرف تجارتی سفر کیا کرتے تھے، اور یہ تجارتی سفر ان کا بہت بڑا ذریعہ معاش تھا۔ اور دوسرا احسان یہ کہ انہیں بلد حرام میں امن اور تحفظ کی نعمت حاصل تھی۔ یہ 2 نعمتیں ذکر فرما کر انہیں سمجھایا گیا کہ خود فریبی، خود پسندی اور قوم پرستی سے باز آ جاؤ، اور بیت اللہ کے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازا۔ اس کے بعد سورۃ المعون ہے، یہ بھی مکی ہے، اور اس میں 7 آیت ہیں، اور اس سورت میں اختصار کے ساتھ انسانوں کے 2 گروہوں کا ذکر ہے۔ اول یہ کہ وہ کافر کہ جو قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، یتیموں کے حقوق دبا لیتے ہیں اور ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کرتے ہیں، غربا اور مساکین کو نہ خود کھلاتے ہیں اور نہ دوسروں کو ترغیب دیتے ہیں، گویا کہ نہ تو اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ صحیح ہے اور نہ اللہ کے بندوں کے ساتھ۔ اور دوسرا مضمون یہ کہ اگر وہ منافقین کا ہے کہ دوسرا گروہ ان منافقین کا ہے کہ ان کی 3 صفات قبیحہ یہاں بیان کی گئی ہیں کہ پہلی یہ کہ وہ نماز سے غافل ہیں، اور یہ غفلت 2 اعتبار سے ہو سکتی ہے۔ ایک یہ کہ نماز ادا ہی نہیں کرتے، اور دوسرا یہ کہ نماز تو پڑھی جاتی ہے مگر نہ وقت کی پابندی کے لحاظ سے اور نہ خشوع و خضوع سے، اور دوسری صفت یہ کہ وہ دکھاوے کے لیے اعمال کرتے ہیں، اور تیسری صفت یہ کہ وہ اپنے ایسے بخیل ہیں کہ عام ضرورت کی چیزیں دینے سے بھی انکار کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد سورہ کوثر ہے کہ یہ مکی ہے، اس میں 3 آیت ہیں، اور صورت میں 3 مقاصد بیان ہوئے ہیں کہ اول تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا فضل و احسان کہ اس نے آپ کو کوثر عطا کی، اور کوثر جنت کی وہ نہر ہے کہ جہاں قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو جام بھر کر پلائیں گے۔ چونکہ کوثر کا معنی خیر کثیر ہے، اس لیے نبوت، کتاب، حکمت، علم اور حق شفاعت، مقام محمود، معجزات اور قرآن کریم کو بھی کوثر قرار دیا گیا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ کوثر جیسی عظیم نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے آپ نماز کی پابندی فرمائیں اور اللہ کے لیے قربانی دیں۔ اور تیسرا یہ کہ آپ کو یہ بشارت سنائی گئی ہے کہ آپ کے دشمن ذلیل و خوار ہوں گے اور ان کا نام و نشان بھی مٹ جائے گا، اور چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس کے بعد سورہ کافرون، یہ بھی مکی، اس میں 6 آیت، اور یہ صورت اس وقت نازل ہوئی کہ جب مشرکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ آئیں اور کچھ لیں اور کچھ دیں، اس بنیاد پر ہم آپس میں مصالحت کر لیں، 1 سال آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کریں اور 1 سال ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کر لیا کریں گے۔ اس صورت نے ایمان و کفر، موحدین اور مشرکین کے درمیان حد فاصل قائم کر دی اور بتا دیا کہ توحید اور شرک 2 متصادم نظام ہیں اور دونوں میں کوئی صورت نہیں۔ یوں کفار کی امیدوں کا خاتمہ کر دیا اور ہمیشہ کے لیے واضح کر دیا کہ ایمان میں کفر کی ملاوٹ نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد سورہ نصر ہے، یہ مدنی ہے، اس میں 3 آیت ہیں۔ یہ صورت فتح مکہ کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور یہ صورت 10 ہجری میں نازل ہوئی۔ اس کے نزول کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف 70 ایام تک زندہ رہے، اور جب یہ صورت نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے میری موت کی اطلاع دے دی گئی، اس لیے حضور کی
بعثت کا مقصد پورا ہو چکا تھا، اور جب آپ نے دعوت کا آغاز کیا تھا تو اسے قبول کرنے والے اکا دکا تھے، لیکن اب لوگ جماعت در جماعت اور قبیلہ در قبیلہ دین اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ اس لیے آپ کو حکم دیا گیا کہ ان فتوحات اور نعمتوں پر اللہ کا شکر اور اس کی تسبیح اور عظمت بیان کریں۔ اس کے بعد سورۃ اللہب ہے، یہ بھی مکی ہے اور اس میں 5 آیت ہیں۔ یہ سورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا مگر بدترین دشمن ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کا انجام بتلاتی ہے۔ اس شخص کو اپنے مال اور اولاد پر بڑا غرور تھا، لیکن مال اور اولاد اسے اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے، اور یہ دونوں میاں بیوی ذلت آمیز اور عبرتناک انجام سے دوچار ہوئے۔ اس کے بعد سورہ اخلاص ہے، یہ بھی مکی ہے اور اس میں 4 آیت ہیں۔ یہ سورت اسلام کے بنیادی عقیدہ یعنی توحید سے بحث کرتی ہے۔ توحید کی 3 قسمیں: توحید ربوبیت یعنی ہر چیز کا خالق، مالک اور رازق اللہ ہے، اس کا اقرار کافر بھی کرتے ہیں، اور توحید الوہیت یعنی بندہ جو بھی عبادت کرے، خواہ دعا ہو یا نذر و قربانی، تو وہ صرف اللہ کے لیے کرے۔ اور مشرکین غیر اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، اگرچہ اس سے ان کا مقصد اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا تھا، مگر ظاہر ہے کہ یہ شرک ہی تھا۔ توحید ذات اور اسماء و صفات، توحید کی یہ تیسری قسم ایسی ہے کہ انسان نے اکثر اس میں ٹھوکر کھائی ہے۔ وہ غیر اللہ کے لیے بھی وہی علم، وہی قدرت اور وہی تصرف اور وہی سمع و بصر ثابت کرتا ہے جو حقیقت میں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے۔ تو غور کیا جائے تو سورہ اخلاص میں زیادہ تر توحید ہی کی قسم بیان کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد سورۃ الفلق ہے، یہ بھی مدنی ہے، اس میں 5 آیات ہیں۔ سورت میں اللہ نے اپنی ایک صفت بیان فرما کر 4 چیزوں کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا: مخلوق کے شر سے، اندھیرے کے شر سے، عام طور پر چور، شیاطین، جنات اور حشرات اور ساحر اندھیرے ہی میں اپنا کام دکھاتے ہیں، اور پھونکے مارنے والیوں کی شر سے کہ جو کہ جادو اور ٹونے کرتی ہیں۔ یہ کام اگرچہ مرد بھی کرتے ہیں، لیکن عورتیں تعویذ گنڈے میں ہمیشہ زیادہ دکھائی دیتی ہیں، اس لیے قرآن نے عورتوں کا خاص طور پر ذکر فرمایا، اور حاسد کے شر سے۔ اس کے بعد سورہ ناس ہے، یہ بھی مدنی ہے، اس میں 6 آیت ہیں، اور یہ معوذتین میں سے دوسری صورت ہے، اور ان دونوں صورتوں کی فضیلت کے بارے میں متعدد احادیث ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آج ایسی 2 صورتیں نازل ہوئی ہیں کہ ان کی کوئی مثال نہیں، یعنی اللہ کی پناہ مانگنے میں یہ دونوں صورتیں بے مثال ہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان 2 صورتوں سے کوئی شخص بھی مستغنی نہیں، یہ جسمانی اور روحانی آفات دور کرنے میں بہت مؤثر ہیں۔ قرآن کے آخر میں ان 2 صورتوں کے لانے اور سورہ فاتحہ سے شروع کرنے میں بڑی گہری مناسبت ہے۔ سورہ فاتحہ میں بھی اللہ کی مدد مانگی گئی تھی، اور ان 2 صورتوں میں بھی یہی مضمون ہے۔ گویا کہ اس طرف اشارہ کر دیا گیا ہے کہ بندے کو ابتدا سے انتہا تک اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے اور اسی سے ہی مدد مانگنی چاہیے۔ سورہ ناس میں اللہ کی 3 صفات مذکور ہیں: ربوبیت، مالکیت اور الہیت۔ یہ 3 صفات ذکر فرما کر ایک چیز کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے، اور وہ ہے وسوسہ ڈالنے والے کا شر۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وسوسہ کتنی خطرناک اور مہلک بیماری ہے کہ وسوسہ شیطان بھی ڈالتا ہے اور انسان بھی۔ آج کا سارا مغربی میڈیا مسلمانوں کے دلوں میں ایمان کے حوالے سے وسوسہ اندازی بھی میں مصروف ہے، اور وسوسے کی بیماری بہت عام ہو چکی، اس لیے کثرت کے ساتھ ان 2 صورتوں کو ورد زبان بنانے کی ضرورت ہے۔ یہاں یہ نقطہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ سورہ فلق میں ایک صفت ذکر فرما کر 4 آفات سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا، اور یہاں 4 صفات کا ذکر فرما کر ایک آفت کے شر سے
پناہ مانگنے کا حکم دیا، اس لیے کہ پہلی صورت میں نفس اور بدن کی سلامتی مطلوب ہے، جبکہ دوسری صورت میں دین کے ضرر سے بچنا اور اس کی سلامتی مطلوب ہے۔ اور دین کا چھوٹے سے چھوٹا نقصان دنیا کے بڑے سے بڑے نقصان سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اگر ہم نے قرآن سے سچا تعلق قائم کیے رکھا اور اسے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کے سارے حقوق کی ادائیگی کی کوشش کرتے رہے، تو انشاءاللہ ہمارا اور ہماری آنے والی نسلوں کا دین اور ایمان محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھی طرح سے قرآن مجید کے سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، خوب تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اس قرآن مجید کے ذریعے سے ہمارے سینوں کے اندر، ہمارے سینوں کو قرآن مجید کے نور سے منور فرمائے، ہماری قبروں کو بھی منور فرما دے، اور ہمیں بار بار قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور قرآن مجید کو اللہ تعالی ہماری شفاعت کا ذریعہ بنا دے۔ اور حضرت مولانا اسلم شیخ پوری صاحب شہید نور اللہ مرقدہ کہ جنہوں نے یہ تفسیر لکھی اور بیان کی، اس سے پہلے بھی اور اب آپ کے سامنے بیان کی گئی، اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے، درجات کو بلند فرمائے، اور ان کے فیوز کو جاری و ساری فرمائے۔ اور جتنے بھی علماء کرام جو اس وقت دنیا میں نہیں رخصت ہو چکے، چاہے شہید ہوں یا دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان سب کے بھی درجات کو بلند فرمائے اور ان کے فیوز کو جاری و ساری فرمائے، اور تمام علماء اور طلباء مدارس مساجد کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب سے دین کا خوب کام لے، دین کا حافظ بنا دیں، دین کا محافظ، خادم اور داعی بنائے، اور غرور، تکبر، خوش فہمی اور کج فہمی اور ریاکاری سے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ جو کچھ پڑھا گیا اور سنا گیا، اللہ تعالیٰ ہم ان تمام چیزوں کو قبول فرمائے، اور جو کوتاہیاں ہوئیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ www.darsequran.com